بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن FDE میں EST کا جو پیپر کنڈکٹ ہوا نومبر 2024 میں، تو اس کو ہم اس کے پیڈاگوجی پورشن کو ہم اس ویڈیو کے اندر سولو کرنے جا رہے ہیں. کویسچن نمبر 1 تھا بلینک از اے میتھڈ ویئر دا اسٹوڈنٹ آسک کویسچن ایچ ادر ڈیورنگ پریزنٹیشن. پیئر کویسچننگ میں بچے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اگر یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ وہ میتھڈ جس میں اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیتے ہیں، تو یہاں پہ ہوتا پیئر ریویو اور یا پیئر فیڈ بیک. اور اگر یہاں پہ ہوتا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچ ون این ادر، تو یہاں پہ ہوتا پیئر لرننگ. ٹھیک ہے، یا پیراگوجی بھی ہو سکتا تھا. این اولڈ بٹ افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی، ایک پرانی اور افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجی ان میں سے کون سی ہے؟ ریڈ الاؤڈ، ریڈنگ، اونچی آواز میں ریڈنگ کرنا. یہ بھی ایک بہت پرانی جو ہے وہ ٹیکنیک ہے، ٹیچنگ ٹیکنیک اسٹریٹجی ہے. کویسچن 3 آل دا وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ آر نون ایز سگنلس. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہونے والی جتنی بھی وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کو سگنلز کہتے ہیں. وربل کمیونیکیشن جو ہے اس پہ نیڈ اے فلینڈر نے انٹریکشن انالیسز کیٹیگری سسٹم میں 10 کیٹیگریز دی تھیں. تو انٹریکشن انالیسز کیٹیگری سسٹم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان وربل کمیونیکیشن کو ایکسپلین کرتا ہے. 10 کیٹیگریز اس کی ہیں. اچھا، کویسچن نمبر 4 ہے ان اے بلینک اسٹوڈنٹ فارملی پریزنٹ مٹیریل دین رسپونڈ ٹو کویسچن فرام دا آڈینس. سیمینار میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی فائنڈنگ کو، اپنے کنکلوژن کو لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن کی شکل میں پریزنٹ کرتا ہے اور پھر آڈینس سے آنے والے سوالات کے جواب دیتا ہے. ڈائلاگ، دو لوگوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، ڈسکشن کا آپ کو پتہ ہے. سمپوزیم میں 2 گروپ ہوتے ہیں، ایک اسمالر گروپ ہوتا ہے، ایک لارجر گروپ ہے. اسمالر گروپ جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کرتا ہے، لارجر گروپ اس کو سنتا ہے. اچھا، کویسچن نمبر 5 تھا وین اے لرنرز از لرننگ ٹو سیٹسفائی ہز نیڈز اینڈ وانٹس ہی از ایکچولی ڈوئنگ. ایک لرنر جب اپنی نیڈز اور وانٹس کو فلفل کرنے کے لیے لرننگ کر رہا ہے تو اس کو ایکسپیرینشل لرننگ کہا جاتا ہے. ایکسپیرینشل لرننگ ڈیوڈ کولب کا کانسیپٹ ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو یہ اس نے دی ہے. تو اب اگر یہاں پہ یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ہوتی کہ وین آر لرننگ از لرننگ بیکاز ٹیچنگ آر لرننگ از امپوزڈ بائی ہز ٹیچر، تو اس کا جواب ہوتا کیا؟ کگنیٹیو لرننگ. یعنی لرننگ زبردستی اس سے کرائی جا رہی ہے تو کگنیٹیو لرننگ ہوتا، اپنی مرضی سے کر رہا ہے. ایکسپیرینشل لرننگ ہے، انوائرمنٹ میں کسی کو ریوارڈ یا پنشمنٹ دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ لرن کر رہا ہے، تو بیہیورل لرننگ ہے. سینسری لرننگ، وہ کوئی آبجیکٹس دیکھ کے لرننگ کر رہا ہے تو یہ سینسری لرننگ ہوگی. وین دا ٹیچر چیکس دا اسٹوڈنٹ ورک یوزنگ ملٹیپل سورس آف انفارمیشن. ایک ٹیچر اپنے بچوں کا ورک مختلف وے سے چیک کر رہا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کراس چیکنگ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کراس میچنگ ہے، 2 چیزوں کو مختلف وے سے آپس میں میچ کرنا. کراس کٹنگ، یہ کریکولم کے چیپٹر میں ایک امپورٹنٹ ٹرم ہے، کراس کٹنگ. ایک چیز جو آپ کو پڑھائی جانی ہے نا، وہ بجائے اس کے کہ ایک ساتھ ایک ہی سبجیکٹ کے اندر شامل کی جائے، تو ایک سبجیکٹ میں شامل کرنے کے بجائے اس کو 2-3 مختلف سبجیکٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیا جاتا ہے. اس کو کراس کٹنگ کہا جاتا ہے. A written work by a student to demonstrate some literary or linguistic knowledge. بچے کا کوئی بھی ریٹن ورک جس میں لٹریری ورک آتا ہے تو وہ کمپوزیشن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بچے کی لکھی ہوئی پوئم کو بایو پوئمز کہا جاتا ہے. پوئمز کو کیا کہا جاتا ہے؟ بایو پوئمز کہا جاتا ہے. اور اس کا کوئی لٹریری ورک ہے، کوئی ایسے ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ کمپوزیشن کہلاتا ہے. کانفرنس آر فیس ٹو فیس ڈسکشنز. کانفرنس کیا ہوتی ہیں؟ فیس ٹو فیس ڈسکشنز ہوتی ہیں. کانفرنس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہو کے، چاہے وہ فزیکل ہوں یا آن لائن ہوں، ایک دوسرے سے چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈز این افیکٹو ٹیچر میک اسٹوڈنٹ افیکٹو ان کلاس. ایک افیکٹو ٹیچر اپنی ٹیچنگ کو افیکٹو کیسے بنا سکتا ہے؟ افیکٹو ٹیچر کیسے بائی ڈسٹریبیوٹنگ سویٹس، پنشنگ نوٹی اسٹوڈنٹس، میکنگ ونس ٹیچنگ انٹرسٹنگ، ٹیلنگ اسٹوریز. تو
کیسے کر سکتا ہے؟ بائی میکنگ ونز ٹیچنگ انٹرسٹنگ، اپنی ٹیچنگ کو انٹرسٹنگ کر کے. 10 ہے سکسیس ان ڈیولپنگ ویلیوز از مینلی ڈپینڈز اپان، تو یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، ڈیولپمنٹ اپان نہیں ڈپینڈز اپان، تو یہ ٹیچر پہ ڈپینڈ کر، ٹیچر ہی بچوں کے اندر جو ویلیوز ہے وہ انکلکیٹ کر رہا ہوتا ہے. گڈ ریڈنگ ایمز ایٹ، اچھی ریڈنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سینسٹیوٹی، پروننسیشن، فیکچوئل نالج. نو، اچھی ریڈنگ کا جو بینیفٹ ہے یا ایم ہے، آبجیکٹیو ہے، وہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، کہ کہا کیا جا رہا ہے، کہنے والا آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے. ان کویسچن نمبر 12 ہے دا کوگنیٹیو ڈومین انوالوز نالج. کوگنیٹیو ڈومین کا مطلب کس سے ریلیٹڈ ہے؟ نالج سے، کوگنیشن سے. اگر یہاں پہ ہوتا ہے افیکٹو، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں مینرز. یہاں پہ ہوتا ہے سائیکوموٹر، تو ہم کہتے ہیں فزیکل موومنٹ. ٹھیک ہے. وٹ واز دا ریلیشن بٹوین پلیٹو اینڈ ارسطوٹل؟ سقراط کا اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو، پلیٹو کا اسٹوڈنٹ تھا ارسطوٹل، ارسطوٹل کا اسٹوڈنٹ تھا الیگزینڈر. تو یہاں پہ پلیٹو اور ارسطوٹل کا پوچھا جا رہا ہے، تو یوں ہو سکتا ہے کہ پلیٹو واز دا ٹیچر آف ارسطوٹل، ارسطوٹل واز دا اسٹوڈنٹ آف پلیٹو، یوں ہو سکتا ہے. تو یہ آپشن ٹھیک ہے، ارسطوٹل واز اسٹوڈنٹ آف پلیٹو. 14 وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے فارمل اسیسمنٹ؟ فارمل اسیسمنٹ، پروجیکٹ، کوئز، انٹرویو، یہ فارمل کے اندر آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. آبزرویشن یوزلی انفارمل ہوتی ہے، یوزلی انفارمل ہوتی ہے. دیر از بلینک ان ورکنگ میموری ایز پیپل گیٹس اولڈر. یہ یادداشت کمزور پڑ جانا، بات ایک دفعہ سنی دوبارہ پوچھیں گے، 3 مرتبہ پوچھتے ہیں، 4 مرتبہ، تو ایج کے ساتھ ساتھ یہ ڈی گریڈ ہوتی ہے، اس کے اندر کمی آتی ہے. تو دیر از اے ڈیگریڈیشن ان ورکنگ میموری ایز پیپل گیٹس اولڈر. 16 ہے اکارڈنگ ٹو ایس آر اکارڈنگ ٹو بلینک دا ایس آر بانڈز آر اسٹرانگ اف انڈیویجول از ریڈی ٹو لرن. 3 لاز آف لرننگ ہیں تھورن ڈائی کے، لا آف ریڈینس، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ. تو لا آف ریڈینس یہ کہتا ہے کہ اگر تو بچے ریڈی ہیں تو اسٹیمولس رسپانس بانڈ جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہوگا. ٹھیک ہے، اسٹیمولس رسپانس اسٹرانگ ہوگا. 17 ہے اکارڈنگ ٹو دا لا آف افیکٹ if the stimulus results in a positive outcome the SR bond is. SR bond کیا؟ اب وہ بات پہلے اس نے کہا کہ یہ اسٹرانگ ہوگا اگر ریڈینس میں ہے بچہ، اور اگر افیکٹ جو ہے وہ اچھا ہے تو بھی SR bond اسٹرینتھن ہوگا. ٹھیک ہے، اگر افیکٹ اچھا ہے according to law of effect if a stimulus result is a positive outcome، تو پازیٹیو آؤٹ کم میں رزلٹ اچھے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ ایس آر بانڈ پھر مزید اسٹرینتھن ہوگا. 18 ہے دا بک بریف ہسٹری آف ٹائم از ریٹن بائی. یہ اسٹیفن ہاکنگ کی بک ہے بریف ہسٹری آف ٹائم. A posteriori knowledge is a knowledge that is known by. اب یہ 2 طرح کے نالج ہوتے ہیں، priori knowledge and posteriori knowledge. priori knowledge وہ ہوتا ہے جو کس کی بیس پہ ہوتا ہے؟ ایکسپیرینس کی بیس پہ ہوتا ہے، آبزرویشن اور ایکسپیرینس کے بغیر ہوتا ہے، ان بورن ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پوسٹیریوری کیا ہوتا ہے؟ جو ڈپینڈ کرتا ہے ایکسپیرینس یا آبزرویشن پہ. تو یوں آ سکتی ہے اسٹیٹمنٹ کہ پریوری نالج کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو وداؤٹ ایکسپیرینس یا آبزرویشن کے ہوتا ہے، جو ایکسپیرینس یا آبزرویشن کی بیس پہ ہوتا ہے وہ posteriori کہلاتا ہے. 20 a successful teacher's most important function is to develop thinking abilities among children. بچوں کے اندر thinking abilities ڈیولپ کرنا یہ ایک سکسیسفل ٹیچر کا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. زون آف ایجوکیشن اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 033280559005. پاکستان میں کسی بھی پیڈاگوجی کے امتحان کی تیاری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے، سب سے یونیک، سب سے ڈیفرنٹ، سب سے سستا، معیاری اور آؤٹ کم بیسڈ ہمارا سیشن ہوتا ہے. اب ہمارا کوئی بھی سیشن جوائن کرنے کے لیے، ہماری بکس منگوانے کے لیے، ہمارے واٹس ایپ چینل کو فالو کرنے کے لیے اس نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں 033280559005. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم.